الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والجان خلقناه من قبل من نار السموم وقال الله تعالى وخلق الجان من مارج من نار وقال الله تعالى في مقام آخر يا قومنا أجيبوا داعي الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق وفي رواية خلق الجن قبل آدم ب1000 عام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين في جميع كلامنا صلاة دائما بدوام ربنا لا نهاية له ولا أمد له محترم عزیز بزرگوں دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے اس پوری کائنات میں ہزاروں خربوں مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے جن کی صحیح تعداد متعین گنتی اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کائنات میں اپنی قدرت کے عجیب نمونوں کو پیدا فرمایا جس کے انتہا تک پہنچنا
انسانوں کے لیے ناممکن ہے. انسان جتنی بھی کوشش کر لے، محنت کر لے کہ خدا کی پوری کائنات کو کھنگال دیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. جتنا خدا کی کائنات میں گھستے جاؤ گے تو اگلے قدم پر پتہ چلے گا ہم تو ابھی بہت دور ہیں. جتنا قریب جاؤ گے اتنا احساس ہوگا ہم نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ اللہ کی اتنی عظیم کائنات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کو اوپری طور پر دو حصوں میں بانٹ دیا ہے. ایک اللہ نے کائنات کا اونچا حصہ بنایا جسے آسمان عالم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات کا دوسرا حصہ بنایا جسے عالم سفلی کہتے ہیں. نیچے کا ایک عالم اللہ نے بنایا، اوپر کا ایک عالم اللہ نے بنایا، اور یہ نیچے کا پورا عالم، یہ پوری زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر، سب کچھ ملا کر بھی اوپر جو اللہ نے دنیا بنائی ہے اس کا ذرہ بھی نہیں ہے، ذرہ بھی نہیں ہے. جیسے پورے سمندر کے پانی کے مقابلے میں ایک بوند پانی، ایک قطرہ پانی کا بھی حساب ہو سکتا ہے کہ پوری سمندر میں اتنے کھرب قطرے ہیں، اس میں سے قطرہ ہے، ہو سکتا ہے نا. لیکن اس کائنات کا اوپر کی کائنات سے اتنا بھی حساب نہیں ہے. بہت چھوٹی دنیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کا عظیم ترین حصہ اسی کائنات میں بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ میری اس کائنات سے، اس کائنات میں جینے والے اپنے اللہ کی معرفت حاصل کریں. دیکھیے، کوئی بھی خوبصورت چیز بنی ہو، کوئی بھی انوکھی چیز بنی ہو، ہم اس کو دیکھیں، ہم دیکھتے ہی سب سے پہلے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں. پھر بنانے والا کیسے دماغ کا آدمی نہیں کرتے. ہم نے تو بنانے والے کو دیکھا ہی نہیں، وہ دنیا میں ہے ہی نہیں، لیکن ہم اس چیز سے بنانے والے کو پہچانتے ہیں. کیا اللہ نے دماغ دیا تھا، کیا ذہین آدمی تھا، کتنا نازک باری ترین کام کیا ہے، پہچانتے ہیں نا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہزاروں مخلوقات کو بنایا تاکہ اس کائنات میں جینے والے دو عظیم مخلوقات اس کو دیکھ کر اپنے اللہ کو پہچان سکیں. اب ان دونوں عالم میں اللہ نے تین بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا فرمایا. اوپر کے عالم میں اللہ نے مخلوق بنائے جن کا نام فرشتہ ہے، جنہیں ہم اپنی زبان میں اردو میں فرشتہ کہتے ہیں، عربی میں ملکوت کہتے ہیں. اب وہ مخلوق کیسی ہے؟ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اس مخلوق میں غلطی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، برا سوچنے کی قوت ہی نہیں ہے. غلط کرنے کا خیال جو پیدا ہوتا ہے وہ خیال پیدا ہونے کی بھی طاقت نہیں ہے. بس اللہ نے جو کہا وہ کرو. اللہ نے کہا تم سجدہ کرو، سجدے میں پڑے ہو گئے. ایک دن، دو دن، ایک ماہ، دو ماہ، ایک سال، 2 سال، برسوں سے، صدیوں سے سجدے میں پڑے ہوئے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ اللہ نے کیسے بنائی؟ وہ کھاتے بھی نہیں، پیتے بھی نہیں، ان میں مرد بھی نہیں، عورت بھی نہیں ہے، ان میں خواہشات بھی نہیں ہے، ان میں ضرورتیں بھی نہیں ہے.
روایت سنا. ایک روایت میں آتا ہے اگر پوری کائنات کا پانی جمع کر کے سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے سر پر ڈال دیا جائے آرام سے رک جائے. کتنا پانی ہمارے زمین، تھوڑا سا پانی سمندر سے نکل کے آ جائے شہر ڈوب جاتے ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں. لیکن ایک فرشتے کو اللہ نے ایسا بنایا ہے پورے 7 سمندر اس کے سر پہ آ جائے تو کچھ بھی ہوگا. جیسے کوئی برتن میں پانی رکھا ہوا ہے اور پانی کیوں گرے گا؟ برتن بڑا ہے، پانی کم ہے، گرے گا کیا؟ نہیں گرے گا. تو اللہ نے ایسے ایسے فرشتے بنا. بخاری شریف کی روایت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ان کے اصلی شکل میں دیکھا. وہ یوں دو پر پھیلائے ہوئے تھے، پورا مشرق پورا مغرب ان کے پروں کے درمیان. کتنا عظیم جسم ہوگا، کتنے عظیم پر ہوں گے کہ ہماری اتنی بڑی کائنات اسے ہمیں کبھی دیکھ کر ختم نہیں کر سکتے. تو جبرائیل کے 2 پروں میں ڈھک جاتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے ایسے بڑے بڑے پر سیدنا جبرائیل کے 600 پر کتنے. اب بتائیے ہماری اس کائنات میں اتنی جگہ بھی نہیں کہ 600 پر کھول دے. میرا چھوٹا سا ڈبہ ہو اس میں وہی چیز کھلے گی تو اس میں سمجھ آئے نا. بڑی چیز کھولیں گے تو کھل ہی نہیں سکتی. اگر ڈبہ کھل جائے نا یا چیز تو واپس خراب ہو جائے گی. تو ہماری یہ پوری کائنات سیدنا جبرائیل کے جسم کو سنبھال نہیں سکتی. ان کے پروں کی تعداد کو اس کی چوڑائی کو لمبائی کے لیے کافی نہیں. اتنا اللہ نے عظیم بنایا. اور اللہ نے فرشتوں کو کتنے پیدا کیا ہے اس کا اندازہ ایک روایت سے بتا جاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں قرآن شریف میں اس کا تذکرہ ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. جیسا ہمارے لیے اللہ نے کعبے کو بنایا، ہم کعبے پر جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں ایک گھر بنایا جو بالکل کعبے کے اوپر کے حصے میں ہے. اس کا نام بیت المعمور ہے. انسان کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. اب ہم لوگ کعبے پر جاتے ہیں، جس کی جتنی ضرورت ہے اتنا آنا جانا ہوتا رہتا ہے. فرشتوں کی کیا ترتیب ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ بیت المعمور میں داخل ہوا، اس کا طواف کیا، اور پھر جب طواف پورا ہو جاتا ہے تو اس کو باہر آنے سے پہلے وہاں پر ایک نہر ہے، ایک نہر ہے، اس میں ہودا لگانے کا حکم ہے. وہاں وہ غسل کرو پھر باہر جاؤ. روایت میں آتا ہے وہ فرشتہ طواف کر کے اس نہر میں ہودا لگاتا ہے اور پھر باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پر سے 70,000 پانی کے قطرے گرتے ہیں اور ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. اب جہاں فرشتوں کی تعداد ہر دن ایسی بڑھتی ہو تو کیا باری دوبارہ آ سکتی ہے کسی کی؟ لہٰذا جس فرشتے نے ایک بار بیت المعمور کا طواف کر دیا قیامت اس کی باری نہیں آتی. اور ایک فرشتہ جاتا ہے تو اپنے پیچھے 70,000 فرشتوں کو وجود دے کے جاتا ہے. اتنی زیادہ تعداد ہے فرشتوں کی. ایک اور مشکات کی روایت میں آتا ہے کہ آسمان، پورے آسمانوں میں اتنی ایک بارش جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا نہ. اب دیکھو نا ہماری یہ زمین، یہ لوگ جو سیاستدان ہیں، مغرب کے لوگ ہیں، کتنا چیخیں پکار رہے ہیں، آوازیں کر رہے ہیں، انسان
بڑھ جا رہے ہیں، انسان بڑھ جا رہے ہیں، لوگوں کو کم کرو، وہ کیا بولتے ہیں اسے، پاپولیشن کم کرو، کھانے کو کھانا نہیں ہے، کپڑے پہننے نہیں ہے، عجیب پاگل بن گئے۔ اب لمبے سفر میں نکل جاؤ، خالی زمین زیادہ دکھتی ہے، انسان یہ زمین کم دکھتی ہے۔ اللہ نے کتنی بڑی زمین بنایا ہے، کتنا بڑا حصہ خالی پڑا ہوا ہے، اسے آباد کرنے کی فکر نہیں۔ اللہ کھلانے والا کھلانے کو تیار ہے، اللہ وہاں سے پریشان ہو رہی کیا کھانے کو کھانا نہیں۔ پیٹ کو بعض کام بولتا ہوں، بعض کام ایسے ہوتے ہیں پیٹ کے حساب سے سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے آپ موٹی مثال کے لیے بول رہا ہوں، ہم نہ لے لیں، ہمیں بولی صاحب میں میرے سے بلّہ کو ہمارے امام صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، بلّہ ہے نہیں کیا؟ ہم نے اگر پیٹ کو حساب کرے نا، میری تنخواہ اتنی، مسجد کا اتنا، مدرسے کا اتنا، مکتب کا اتنا، ایسا خرچ کرنا سو نہیں تو ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنخواہ ایسے ہوتی، حساب کرنا تو اتنا ہوتا ہے حساب، کام کسے کام لگانا ہمیں بولے صاحب حساب بتاتے ہیں، کیا کرتے ہیں بولا تنخواہ جیب میں رکھ لیے، کیا ہونا دیتے گئے، پیسے ہو گئے تو ہو گئے، کب تو پیسے ختم ہو جاتے، کب تو پیسے بچ جاتے، حساب ڈالے تو اب پہلے پریشان ہو جاتے۔ اس لیے ہمیں آپ کسی بھی پولیس صاحب کو پوچھ لیو، آپ کے پاس گھر کا حساب کتاب ہے کیا؟ مطلب نہیں ہے۔ ہماری دنیا حساب کتاب سے نہیں چلتے، ہماری دنیا ایسے چلتے۔ تو بعض کام بغیر حساب کتاب کے آسانی سے ہو جاتے ہیں، حساب کتاب کرے تو مینج ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر کا کرایہ، کرنٹ بل، پانی کے بل، بچوں کا خرچہ، دودھ کا خرچہ، یہ بولے تو کتنا ہونا؟ ایک مکتب کی تنخواہ، ایک کلاس پڑھا ہے تو ایک برانچ ایک انگلش کے ایک بیچ پڑھا ہے تو پورا مہینہ پڑھا ہے تو بعض جگہ 2000 روپے ہے، بعض جگہ 1500 روپے ہے، بعض جگہ 1200 روپے ہے، کہیں 2500 یا 3000، وہ بہت کم روپے۔ اب بولو پورا مہینہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھا ہے تو 2000 روپے میں، اب 2000 روپے میں پورے مہینے کا دودھ بھی نہیں آتا کیا اس سے ہمیں حساب اچھی کرتے ہیں، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آپ لوگ بولتے ہیں بولے صاحب میں سب برکت ہوتی کر کو، آپ لوگ بولتے سب کم تنخواہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں وہ سمجھ رہے اللہ برکت دیا رہتا، وہ حساب کے بغیر ہمیں چلتے رہتے، اللہ کا تو بات یہ بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، اس نے کھلانے کی ذمہ داری لی ہے، تمہیں پہلے پیٹ کو حساب کرنے کے لیے اتنے لوگوں کی اتنا راشن ہونا، اتنے کپڑے ہونا، وہ تو کیا بھی نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے؟ جن کو اللہ نے پیدا کرنا ہے وہ دنیا میں آتے رہیں گے، آسمان سے روزی آتے رہیں گے۔ اللہ نے قرآن میں دیکھا عجیب ارشاد فرمایا، اللہ کہتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، ہم سمجھتے ہیں ہماری روزی زمین میں ہے، فیکٹری میں ہے، فلا جگہ، اللہ کہتے ہیں نہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، کیا ہے؟ آسمانوں میں، زمین میں نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اللہ کہتے ہیں میرے بندے اب آسمانوں میں تجھے دکھتا نہیں ہے، اب تو یہ سوچ کے پریشان ہو تو اس سال دنیا میں 10 کروڑ لوگ ہیں، اگلے سال 12 کروڑ ہو جاتے، اللہ کے پاس کتنا ہے کتنا؟ اللہ کے پاس اچانک 2 کروڑ بڑھ گئے تو اللہ سنبھال سکتے کہ نہیں؟ اللہ کہتے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا
اچھے سے خزانہ ہے. پھر کتنا دیتے عجیب اللہ نے فرمایا. اللہ کہتے وما ننزله الا بقدر معلوم. جس وقت میں جتنا جتنا ضرورت ہے میں اتنا اتنا آسمان سے اتارتا ہے. ننزل لفظ ہے ننزله. ننزل کہتے آہستہ آہستہ اتارنا. آہستہ آہستہ تاکہ اٹھانا ہے تو پھر نماز خراب ہو جاتے ہیں. نہیں اٹھا وہ نیچے رکھے تو سمجھ رہے. تو اللہ کہتے تھوڑی تھوڑی روزی جتنا کوسی علاقے میں کتنی ضرورت ہے, کوسی زمین سے کتنا اگانا, کوسی کھیت میں کتنا اگانا, اللہ وہ حساب سے آپ کو بھیج. اللہ اپنا یہ حساب درست ہے کب سمجھاتے بولو جب دیکھو مال حد سے زیادہ ہو جاتا تو کیا ہوتا. جنہوں نے محنت کر کے اگایا تھا ان کا نقصان ہو جاتا. ہو جاتا نہیں کیا 10 روپے کی چیز 1 روپیہ ہو جاتی. کیا بھی فرق ہے ابھی محنت کرتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ اپنا نظام تھوڑا ہٹا کر زیادہ چیز کو اتار دیتے ہیں تو انسان نقصان میں پڑ جاتا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں ہر چیز کو ضرورت کے مقدار میں اتارتا رہتا ہوں. پالنا میرا کام ہے, محنت کرنا تمہارا کام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم کی مخلوق کو سب سے زیادہ بنایا, سب سے زیادہ طاقتور بنایا. ایسا سمجھیے کائنات میں فرشتوں سے زیادہ طاقتور لمبی زندگی پانے والے کوئی بھی نہیں. اللہ نے ان کو ایسا بنایا. پھر اللہ نے اس زمین پر اس کائنات پر ہزاروں مخلوقات کو پیدا فرمایا. اس میں سے 2 مخلوقات کو سب سے اعلیٰ اور اشرف اور افضل بنایا. ان میں سے پہلی مخلوق ہے جن. پہلی مخلوق ہے جن. دوسری مخلوق ہے انسان. اللہ نے جنات کو کب پیدا فرمایا, انسانوں کو کب پیدا فرمایا. ایک روایت میں آتا ہے خلق الجن قبل خلق آدم بألف عام. اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ نے جنات کو پیدا فرمایا. تو جنات کا وجود انسانوں سے 2000 سال پہلے شروع ہو چکا تھا. اللہ نے جنات کو کیسے بنایا. اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن نَارِ السَّمُومِ من قبل من نار السموم. اللہ کہتے ہیں میں نے جن کو ایسی آگ سے بنایا ہے جو بہت لطیف. ایک اور جگہ کہتے ہیں میں نے جن کو ایسی آگ سے بنایا جس آگ میں دھواں نہیں تھا. حالانکہ ہم جو بھی آگ جلاتے ہیں دھواں آتا ہے نا, تو اللہ نے ایسی آگ سے جنات کو بنایا ہے جس میں دھواں نہیں تھا اور لطیف آگ تھی جو نظر نہیں آتی. ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے جب سب سے پہلے جن ابو الجن سموم کو پیدا کیا. سموم جیسے انسانوں میں سب سے پہلے آدم ہے ویسے جنات میں سب سے پہلے سموم ہے. اللہ نے سموم کو پیدا کیا اور اللہ نے اس سے کہا تم تمنا کرو, کیا تمنا کرتے ہو, میں تجھے دوں گا. تو اس نے کہا میری یہ تمنا ہے ہم تو دیکھیں لیکن ہمیں کوئی اور نہ دیکھے. ہم تو سب کو دیکھ سکے لیکن ہمیں کوئی اور نہ دیکھ سکے. تو اللہ نے کہا میں نے تیری تمنا پوری کر. اب پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جنات کو آباد فرمایا. ایک اور روایت ہے فرشتے جنات انسان میں سب سے پہلے کون پیدا ہوتے ہیں. روایت میں آتا ہے بدھ کے دن, جہاں شبے کے دن اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا. پھر برسوں بعد ہزاروں سال بعد جب اللہ کی مرضی ہوئی تو اللہ نے جمعرات کے دن جنات کو پیدا فرمایا. پھر اس روایت کے مطابق 2000 سال بعد اللہ کی جب مرضی ہوئی تو اللہ نے جمعہ کے دن سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو پیدائش میں
فرشتے سب سے پہلے پھر جنات پھر انسان. جیسے اللہ کی رحمت پہلے اللہ کا غضب بعد میں, جنت پہلے بنائی جہنم بعد میں بنائے, اللہ کا غضب بعد میں ہوا اللہ کی رحمت پہلے ہوئی, سورج پہلے ہوا چاند ستارے بعد میں ہوئے, اللہ نے دن کو پہلے بنایا رات کو بعد میں بنایا. ایسے اللہ نے ان کی بھی ترتیب بنائی تھی. پھر اللہ نے جنات کو آباد فرمایا اور پورے دن جتنے زمین پر موجود تھے سب اللہ کے فرما بردار تھے. اللہ نے جو ان کو حکم دیا تھا وہ حکم بجا لاتے تھے. اب پھر زمانہ چلتا رہا گزرتا رہا. اب پھر جنات میں نافرمانی پیدا ہوئی, سرکشی پیدا ہوئی, اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اور آپس میں دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے اور یہ سلسلہ ہزاروں سال چلتا رہا. جب یہ سلسلہ بہت ہوا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کو اتارا اور یہ حکم دیا ان جنات کو زمین سے خالی کرو, یا تو ان کو سمندر کے جزیروں میں بند کرو یا زمین کے ان علاقوں میں بھرا دو جہاں انسان حکومت بسا نہیں کرتے. تو فرشتوں کی جماعت آئی اور ان جنات کو مار کر ڈھکیل کر سمندر کے جزیروں میں ڈھکیل دیا یا زمین کے ان علاقوں میں جہاں انسان آباد نہیں ہوتے. ایک روایت میں آتا ہے, علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ عرب میں جنات کے الگ الگ نام ہیں جو بعد میں چل کر ناموں سے نکل کر عقیدے بن گئے. مسئلہ ہی گڑبڑ ہو گیا. مطلق جن کو سب جنات کو ملا کر جن کہتے ہیں. بتا دیا کہ اللہ کی مخلوق ہے جس کے وجود پر پوری کائنات کے انسان متفق ہے اور جو چند لوگوں کی. اچھا, اب جنات میں کئی قسم ہیں. بعض جنات وہ ہیں جو آپ کے میرے ساتھ رہتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی رہتے ہیں, میرے ساتھ بھی رہتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہوتے ہیں آپ کے گھر میں بھی ہوتے ہیں, جن کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے. آج کل یہ جو عامل لوگ ہیں نا, اچھے عامل بھی ہیں جو گڑبڑ عامل لوگ ہیں, پتہ نہیں گھر میں کیا کیا ڈال رکھا ہے, پنکھا میں کیا کیا بھر کے رکھا ہے, سر پہ کیا کیا پہن رکھا ہے, یوں گھورے ہی گئے. سمجھے, آپ کچھ بھی لے کر چلے جاؤ, اتنی باتیں آپ کے ساتھ کریں گے آپ اچھے آدمی بیمار ہو جائیں گے. سمجھے, ہاں, یہ سب کچھ بھی نہیں, جن کچھ بھی نہیں, اللہ کے مخلوق ہے, ڈرنے کی چیز نہیں, ہمارے گھروں میں ہوتی ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جن سنا رہا, ہاں, ہر بیت الخلا میں جنات کا خاندان ہوتا ہے. اب سے جانا کون کر لیں گے کیا؟ اور دعا ہے نا, اللہ کی نبی نے ایک دعا سکھائی, جب ہم بیت الخلا جائیں تو بایاں پیر اندر رکھیں, سیدھا پیر نہیں رکھنا, بایاں پیر اندر رکھیں اور دعا پڑھیں. کیا دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ترجمہ, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان جنات مردوں سے, شیطان جنات عورتوں سے. سمجھے, وہاں ہے تبھی تو پناہ مانگ رہے ہیں بھائی, ہے تو پناہ مانگ رہی ہے نا, نہیں ہو تو پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ مسجد میں آپ لوگ ہیں تبھی آپ لوگوں کو بات کر رہا, آپ میں ہو تو آپ سے بات کروں گا, میں نہیں کروں گا. جب اللہ کے حبیب نے دعا پڑھائی سکھائی کہ اندر جاؤ تو جنات شیطانوں سے مردوں سے پناہ مانگو, مطلب کیا ہے؟ دعا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے اگر ہم بغیر دعا پڑھ کے جائیں گے تو اللہ ہمارے صدر میں اور ان میں پردہ حائل کر دے. اللہ ہم لوگ صدر کھولتے ہیں, صدر کھولنے کی جگہ, ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے, تو دعا پڑھ کے جائیں گے تو اللہ ہمارے صدر میں اور جنات میں اللہ پردہ حائل کر دیتے ہیں, وہ ہمارے صدر کو دیکھ نہیں سکتے. اگر ہم بغیر دعا پڑھیں گے یوں ہی چلیں گے تو ان کو ہمارا صدر نظر آتا ہے اور وہ ہمارے صدر کے ساتھ نازیبا حرکتیں بھی کرتے ہیں, جس
ہے سب گھر میں ہوتی ہے، سب کے مکان میں ہوتی ہے. جو عامل تھکا بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا اس کے گھر میں سب سے زیادہ خراب نظام ہے. تو انہوں پہلے شیطان تھے، ان کے ایک شیطان کا باپ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو ان کو کہتے ہیں عربی زبان میں عامل. کیا کہتے ہیں بولو؟ عامل کہتے ہیں. اب پھر جنات کے ایک اور قسم ہے جو شرارت کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شیطان. اس کو کہتے ہیں شیطان. اور اگر شرارت میں، نقصان پہنچانے میں حد سے زیادہ بڑھ گئے ہو تو ان کو کہتے ہیں عفریت. ان کو کہتے ہیں عفریت. اب جو جنات کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں ارواح. سمجھ گئے؟ تو اتنا یاد رکھیے جنات 5 طرح کے ہوتے ہیں جن میں سے کوئی بھی بلا وجہ ہم کو پریشان نہیں کرتے. جو ان میں نقصان پہنچانے والے ہوتے ان کو شیطان کہتے، حد سے زیادہ ظالم ہو تو ان کو عفریت کہتے. اور مجھے بتاؤ کیا تکلیف پہنچانے والے انسانوں میں نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا، گھر گھر میں ہوتے ہیں، گلی گلی میں ہوتے ہیں. تو اس طرح ہم میں ظالم ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، لیکن ہے تو انسان. ویسے ان میں بھی اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، ایمان والے بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، اللہ کا فرمان بردار بھی ہوتے ہیں، نافرمان بھی ہوتے ہیں، انسانوں کو بلا وجہ پریشان کرنے والے بھی ہوتے ہیں. اب بیچ میں ایک چیز سمجھاتا ہوں. ہندوؤں میں ایک بات مشہور ہے، کیا بولتے ہیں اسے؟ بھوت، چڑیل. ایک اور چیز ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ نہیں، وہ مر گئے تو روح وہاں چلی گئی تو ان کی کیا کہتے ہیں؟ آتما. سمجھے؟ پھانسی کو مر گئی کی، جل کو مر گئی کی اور ان کی آتما وہاں ہے. سمجھے؟ یاد رکھیے گا اسلام کے خلاف عقیدہ ہے. کوئی بھی انسان چاہے مسلمان ہو، غیر ہو، کوئی بھی ہو، نیک ہو، نافرمان ہو، جیسی بھی حالت میں مر جائے، ڈوب کر مر جائے، جل کر مر جائے، پھانسی لگا کر مر جائے، ایکسیڈنٹ میں کل کر مر جائے، گر کر مر جائے، مرنے کے بعد کسی کی روح بھی اس کائنات میں نہیں رہتی. سمجھ رہے؟ کسی کی روح بھی اس کائنات میں نہیں رہتی. روح کیا ایک عالم ہے، عالم برزخ. اس عالم کی 2 حالتیں ہیں، یا تو وہ حالت جس میں اس روح کو آرام ملتا ہے، یا وہ حالت جس میں اس روح کو تکلیف دی جاتی ہے، اس کو عذاب دیا جاتا ہے. شیر کھا جائے، جسم کھایا، روح نہیں کھا سکتا، روح چلی عالم برزخ. بات سمجھ رہے؟ لہٰذا یہ سمجھنا کہ وہاں سے آتما گزری، وہ گھر میں گیا، پھانسی لگا لیا، اس گھر کو جانا اس کے کرائے پر، ایسا کچھ بھی نہیں. کسی کی آتما کہیں بھی نہیں رہتی ہے. مرنے کے بعد سب کی روح ہے، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، ولی ہو، نافرمان ہو، وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے. یا تو اللہ اس کو راحت میں رکھتا ہے یا اس کو اپنا عذاب دیا جاتا ہے. وہ دوبارہ آنا، وہ بولتے ہیں 7 جنم، کون سا بھی جنم نہیں، ایک ہی جنم ہے. وہ اس دنیا میں جو ہم آئے تھے، پھر دوسرا جنم میں حشر میں، پھر وہاں سے ہمیشہ کے اللہ زندہ رکھیں گے. انسان ایک ہی بار دنیا میں آتا ہے، پھر کبھی کتے کی شکل میں، کبھی بندر کی شکل میں، کبھی مچھلی کی شکل میں، کوئی بھی پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ایسا عقیدہ رکھنا اسلام کے خلاف ہے. اس کو ماننے سے اسلام سے نکل جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اور اس پر عقلی دلائل بھی ہے جو اس بات کو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تناسخ، اسے بولتے ہیں تناسخ ارواح، بار بار دنیا میں آنا، یہ عقیدہ باطل ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. لہذا یہ جو چڑیل ہے یا بھوت ہے، یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے. وہ جنات ہے جو الگ الگ شکلوں میں انسانوں کو نقصان پہنچانے آتے ہیں. الگ الگ شکلوں میں
انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جنات کی قوت دی. کیا وہ بہت ساری شکلیں اپنا سکتے ہیں. وہ سانپ بن سکتے ہیں, کوئی اور جانور بن سکتے ہیں, کوئی اور شکل اختیار کر سکتے ہیں, اصلی شکل کو بھی اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں. اللہ نے بہت ساری طاقتیں دی ہیں. وہ ان طاقتوں کا ان میں جو غلط لوگ ہوتے ہیں غلط استعمال کرتے ہیں. پہلے کیا کیا کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے پہلے دو کام کر, اسلام آنے سے پہلے دو بڑے غلط کام کرتے تھے. ایک وہ یہاں زمین سے پہلے آسمان تک جاتے تھے, آسمان کے قریب تک جاتے تھے. اتنا قریب جاتے تھے کہ آسمان میں جو فرشتے آپس میں بات کرتے ہوتے ہیں, اللہ نے یہ حکم اتارا ہے اب دنیا میں ایسا ایسا ہونے والا ہے. وہ ٹوٹا پھوٹا ذرہ ذرہ آدھی بات دو بات ان کے کانوں میں پڑتی تھی, سمجھ رہے, ان کے کانوں میں پڑتی تھی. اور پھر اس بات کو لے کے زمین پر آتے تھے. اب زمین پہ جو لوگ نجومی بن کر, نجومی جانتے ہیں نا, آگے کی بات بتانے والے, آج جو ہوتا ہے ہاتھ کا نشان ہوتا ہے, کاہن ہوتے جو آگے کا ہوگا وہ بتانے والے ہوتے, ان کے پاس جاتے تھے. اتنی جو بات سنے تھے نا رتی والے, اس میں اتنا ملا کر اسے بولتے تھے. اب انہیں بیٹھ کر وہ آگے کی باتیں بتا رہا ہے, ایسا لوگوں کو بتا کہ اب دنیا میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. اور اس میں جو ذرہ ہوتا تھا صحیح جو واقعی اللہ نے اتارا ہے وہ ہونا ہی تو تھا. اب جب وہ ہو جاتا اپنے وقت پر لوگ سمجھتے واقعی سے غیب کا علم بڑی سے, واقعی نے آگے کی باتیں بتاتا ہے, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. تو یہ سب اسلام سے پہلے جنات ہی کام کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب آپ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ نے ان جنات کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا. اب آپ کی پیدائش کے بعد جب جنات آسمانوں پر چڑھنے لگے تو انہوں نے دیکھا آپ کا بڑا گولا ان کا پیچھا کر رہا ہے, یا تو ان کو مار دیتا ہے یا ان سے کہیں بچ کے نکل جاتا ہے. اب وہ آسمانوں تک پہنچ کر اللہ کی بات کو فرشتوں سے آپس میں بات کرتے ہوئے سن نہیں سکتے. اب ایک اور بات سمجھیے, دیکھیے اسلام کامل مذہب ہے کیا؟ اسلام کامل مذہب. کامل مذہب کا یہ مطلب ہے اس کے پاس ہر شے کا حل ہونا چاہیے, ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ جب جنات ہم کو تکلیف پہنچائے تو کیا اس تکلیف کو دور کرنے کا اسلام کے پاس کوئی حق ہے, کوئی حل ہے, کوئی علاج ہے؟ کیا ہم جنات کے نام پر جنات نے حملہ کر دیا, جن سوار ہو گیا, ہم اس نام پر شریعت سے ہٹ کر کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھو بزرگوں, سب سے بڑی طاقت, میری بات سنیے گا, عاملوں کو مت دیکھو, عاملوں کو جو جتنا ڈھونگی ہوتا ہے نا اوپر سے جتنا بڑا دکھتا ہے اتنا ڈھونگی ہوتا ہے. سب سے بڑی طاقت جنات کو ہٹانے کے لیے اللہ کا تعلق ہے. کیا بولو؟ اللہ کا تعلق. جس بندے کا اپنے پروردگار سے جتنا تعلق ہوگا جنات اس سے اتنا بھاگے. آپ کو ایک موٹی مثال دیتا ہوں اور واقعہ سناتا ہوں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے اساتذہ کے شیوخ شیخ کامل تھے. حضرت ایک مرتبہ سہارنپور آئے, یوپی کا ایک بڑا شہر جہاں پر بڑا مدرسہ ہے, اور ایک شخص کو معلوم ہوا کہ حاجی امداد اللہ صاحب مدرسہ آئے ہوئے. تو اس کا ایک دوست تھا جس کے گھر پر برسوں سے جنات نے قبضہ کر رکھا. اس نے بڑے بڑے عاملوں کو بلایا, کچھ بھی کام نہیں. تو اس نے اپنے دوست سے کہا, ارے مدرسہ صاحب مدارالعلوم میں حاجی صاحب آئے ہوئے, وہ بہت بڑے عامل ہیں, ان کو لے جاؤ ذرا کام بنا دیں. اس کو جو انتظار تھا وہ بھاگا حاجی صاحب کے پاس آیا, کہا حضرت میرے گھر پہ جنات کا قبضہ ہو گیا ہے, آپ آئے عمل کریں. پتہ نہیں کیا, اس نے جو دیکھا تھا
کاٹو مرغیاں کاٹو کالی مرغی کاٹنا گوری مرغی کا خون چلتا گوری مرغی کا خون نہیں چلتا کالی مرغی کاٹنا وہ تالاب کا پانی کو ڈالنا کیا بکواس ہے. اب دیکھیے اصل عامل کون ہوتا ہے. حاجی صاحب نے کہا ہمارے بھائی میں عامل کچھ بھی نہیں ہوں مجھے کچھ بھی نہیں آتا. وہ دوست بولا تھا اسے حاجی صاحب جلدی بات کرے تو چھوڑ ڈاکو پروفیسر بولتی ہے. تو نے بولا نہیں تمہیں جھوٹ بولنے سے تمہیں بہت بڑے عامل تمہیں آج بس لوگ سارے سیدھے سے بہت ٹھکا دینا آدمی مان جاتا. حاجی صاحب چل بھائی تو سنتا نہیں ہے چل دیکھ کے جاؤ میں کتنے پانی کو تجھے معلوم ہو جاتا دے کے چل بھائی آئے گھر کو آئے حضرت میں کون سا گھر میں حضرت یہ گھر کھولو میں حضرت میں کھولتا نہیں رہتا مجھے گھر ہوتا حضرت بھائی کھول بھی میں ہوں یہاں پہ ہوتا نہیں. دروازہ کھولیا مجھے دیکھو حضرت یوں گھر میں جھانک کے کر کا ایک ہی لفظ بولے جھانکر کا ارے ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتے ہو. کیا کہا بولو اندر دیکھ کر ہم سے ملتے ہو آتے ہو ملتے ہو کہتے ہو حاجی صاحب وہ ہم سے محبت کا دعویٰ یہاں رہ کر لوگوں میں انسانوں کو تکلیف دیتے ہو. اتنا شکر اگلے دن سے قرض اگلے دن کا اسی وقت سے قرض جتنی پریشانیاں تھی ہو رہی تھی جنہ سے سب ختم ہو گئی. کیا بھی ہوا ارے جو اللہ کا ہو جاتا تھا پوری مخلوق اس کی ہو جاتی. ابھی جو عاملہ بیٹھے گی دکان کھول دیکھو ان کو دیکھو پورا 5 وقت نمازی ان کو دیکھو ان کے چہرے سے اللہ کے نبی کی سنت ظاہر ہوتی ہے. ان کو دیکھ کر کبھی دل میں دین کا شوق پیدا ہوا کیا بھائی ڈاکٹر کو دیکھے تو اپنا ڈاکٹر بننے کا شوق آتا کہ نہیں آتا وہ آتا نہیں کیوں بولتا اس میں وہ سب ہے. کون دیکھے تو ہمارا بچہ ڈاکٹر کتنا اچھا بولتے نہیں بولتے. جس میں دین ہوتا ہے نا اسے دیکھے تو اللہ یاد آتا. اس لیے ہر دوسروں کو دیکھے تو ہمارا بھی اللہ یاد آتا ہی نہیں آتا. ابھی جو دکانہ کھولنے کو بیٹھے ہیں مرغیاں لو چاندی کے میخا لو یہ تعویذ لو وہ لو یہ لو کب تو دیکھو دین کا شوق پیدا ہوا کیا ہوا کیا نہیں ہوتا. جو میں دین میں جس کے پاس